سورہ انعام کی ایک مختصر سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ انعام قرآن مجید کا چھٹا سورہ ہے، اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ اس سورے کی 153ویں آیت ہے۔ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بس اور بس میرا ہی راستہ سیدھا ہے۔ صراط مستقیم کسی اور کے پاس نہیں ہے، اگر ہے تو میرے پاس ہے، اگر ہے تو میرے پاس ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو دیکھو تم اسی راستے کی پیروی کرنا، اسی راستے کا اتباع کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دنیا والوں نے جو راستے بنائے ہیں ان کا اتباع اور ان کی پیروی نہ کرنا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم دنیا والوں کے راستے کی طرف چلے گئے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ اللہ کی وصیت ہے، یہ اللہ کی نصیحت ہے جو تم تک پہنچانا چاہ رہا ہے۔ اگر تم اس کے راستے پر آ گئے تو لعلکم تتقون، صاحبان تقوی بن جاؤ گے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بہت ہی نوجوان دوست بھی سامنے بیٹھے ہیں، بچے بھی ہیں۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کوئی چیز تو ہوگی نا، تو اب ذرا صراط مستقیم سمجھ لو، پھر میں آگے بڑھوں گا۔ دیکھو اس دنیا میں کسی کو دوام نہیں ہے، لوگ آتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں۔ دولت کو دوام نہیں ہے، دولت آتی ہے دولت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر دولت ختم نہیں ہوتی تو اسے استعمال کرنے والا انسان ختم ہو جاتا ہے نا ایسا؟ تو ہر انسان کو یہ علم ہے اور ہر انسان کو یقین ہے کہ اسے فنا ہو جانا ہے۔ اس کے باوجود کون سا ایسا انسان ہے جس میں یہ تمنا نہ ہو کہ میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہوں؟ دیکھو ابھی کوئی آیت یا کوئی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، ابھی تو تمہیں میں کامن سینس سے متصل کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہر انسان میں یہ تمنا ہے کہ جب وہ آ گیا ہے دنیا میں تو ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ رہتا نہیں ہے لیکن تمنا یہی ہے کہ ہمیشہ رہے۔ اچھا، تو جب کسی شے کو دوام نہیں ہے، کوئی شے رکتی نہیں ہے اس دنیا میں، تو کوئی شے تمہارے ذہن میں آتی ہے کہ جو رکتی ہو؟ وہ فقط ایک شے ہے اور وہ ہے اللہ کی سلطنت۔ ڈیفرنٹ طریقے سے بات کر رہا ہوں تو آرام سے سننا۔ اللہ کی سلطنت کو دوام ہے، اللہ کی سلطنت ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، تو اب ہم ہیں فانی، وہ ہے نہ ختم ہونے والا، باقی، تو اگر اس کے قریب پہنچ گئے تو تم بھی باقی ہو جاؤ گے۔ تو یہاں سے وہاں تک جانے کے راستے کا نام ہے صراط مستقیم۔ بڑے لکھے لوگ ہیں، آپ لکھا تشریف لے آئے تو اپنی گفتگو ہوگی۔ اور محمد وآل محمد بلند سے بلند در سلوات۔ فنا سے بقا کی طرف جانے کا نام ہے صراط مستقیم، اس سے قریب ہونے کا نام ہے صراط مستقیم۔ اچھا بھائی، قریب ہونا، میں آپ سے قریب ہوں، آپ مجھ سے قریب ہیں۔ دیکھو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، نماز پڑھتے ہو قربتاً الی اللہ، نیت یہی ہے نا۔ اگر اس نیت کے بغیر نماز ہو، نماز بیکار ہے، باطل ہے۔ قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو قربتاً الی اللہ، حج کرتے ہو قربتاً الی اللہ، تو تم اللہ سے قریب ہونا چاہ رہے ہو نا۔ اچھا بھائی، میں جتنا تم سے قریب ہوں تم بھی مجھ سے اتنا ہی قریب ہو۔ میرے اور تمہارے درمیان فاصلہ جو ہے وہ 2 گز کا ہے، تو میں تم سے 2 گز کے فاصلے پہ ہوں، تو کیا تم مجھ سے 3 گز کے فاصلے پہ ہو؟ بے سوال ہے، 2 ہی ہے نا۔ حضرت یہ تو بچے بھی گردن ہلا رہے ہیں، اور ہلانے والی بات ہے۔ دیکھو کبھی کبھی دین کو ایسے سمجھو جیسے میں عرض کر رہا ہوں، تو 2 گز کے فاصلے پر تم ہو مجھ سے، اور 2 گز کے فاصلے پر میں ہوں تم سے۔ جتنا فاصلہ میرا ہوگا تم سے، اتنا ہی فاصلہ تمہارا ہوگا مجھ سے۔ یہ طے ہو گئی نا بات؟ اب اللہ کے لیے طے کرو۔ اللہ کہتا ہے نحنو
اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ہر انسان سے اس کی رگے گردن سے زیادہ قریب ہے، تو وہ تم سے اتنا زیادہ قریب اور تم اتنے دور کہ ساری زندگی قربت اللہ کہتے ہوئے گزر گئی۔ سمجھ رہے ہو اس فلسفے کو؟ اگر اس فلسفے کو سمجھ رہے ہو تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں۔ تو اب یہ جو میں نے ناپا ہے 2 گز کا فاصلہ، کہ میں ہوں تم سے 2 گز کے فاصلے پر، تم ہو مجھ سے 2 گز کے فاصلے پر، یہ مادی فاصلہ ہے، یہ مادی فاصلہ ہے، اور وہ ہے روحانی فاصلہ، وہ تم سے اتنا قریب کہ رگے گردن سے زیادہ قریب، اور تم اتنے دور کہ زندگی گزر گئی قربت اللہ کہتے ہوئے، اور اب بھی نہیں معلوم کہ قریب ہوئے یا نہیں۔ تو اب کیسے معلوم ہو کہ ہم قریب ہوئے یا نہیں؟ بس ایک ہی طریقہ ہے، جو اس کے قریب ہیں ان سے قریب ہو جاؤ۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، لیکن میں بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں، اس کو 2 ہی گھنٹے ہیں، 1 گھنٹہ آج کا اور 1 گھنٹہ کل کا، اور اس آئے مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ تو ان ھذا صراطی مستقیما، صراط راستہ مستقیم سیدھا، 23 مقامات پر آواز دی میرا راستہ سیدھا ہے، اور 5 مرتبہ دن میں کہتے ہو، ہر نماز میں 2 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم، مالک سیدھے راستے کی ہدایت کر دے۔ تو جب راستہ سیدھا ہے تو اس راستے کی ہدایت کرنے والا سب کچھ ہو سکتا ہے، ٹیڑھا نہیں ہو سکتا۔